اپنی پاکی پاک ہے وہ ذات. ارے وہ ذات تو پاک ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ ذات پاک ہے. ابھی آپ سن رہے تھے تو سارے واقعات بیان کر رہے تھے. مگر میں بہت جلدی سے اللہ نے سب سے پہلے کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر حضور کی حدیث سے اور بھی ظاہر ہوا کیونکہ قرآن میں اختصار پھر کہیں اور بھی اس کی تشریح کی. اس مقام پہ خالی مسجد اقصی کا ذکر ہے, کسی اور مقام پر اور بھی اس سے زیادہ ذکر. پھر احادیث نے اس کا مکمل تفصیل ہے. کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے. کچھ لوگ اس اجمال کو سمجھتے ہیں یہیں تک ہوا ہے. قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کی تفصیل ہے, پھر حدیث میں اور تفصیل ہے. کیونکہ حدیث نام ہے قرآن کی تشریح ہے, اس میں شرح ہے. اب آپ کہیں صاحب تفصیل کیوں نہیں, تو ہم پوچھتے ہیں واقیم الصلاۃ قرآن میں آیا ہے تو نماز قائم کرو, کیسے قائم کرے؟ تو حدیث سے معلوم ہوا ایسے قائم کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں مسح کرو, کیسے مسح کریں؟ وہ حدیث میں ہے کہ مسح ایسے کریں. سبحان اللہ. قرآن میں حج کرو, کیسے حج کرے؟ حدیث میں آیا کہ ایسے حج کرو. سبحان اللہ. زکات دو تو کیسے زکات دو؟ حدیث نے بتایا ایسے زکات دو. کس کو زکات دو, کون مستحق ہے, وہ حدیث بتائے. تو اجمال اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے. ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتا ہے شرح. کچھ لوگ قرآن میں کہاں, قرآن میں اس کا ذکر, اس کی تفصیل یہاں پر. تو جب ہم کو قرآن ہی سے بتتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو قرآن سے نماز پڑھنا ہے, حدیث سے نماز پڑھی جائے گی. قرآن میں نماز کا ذکر ہے, رسول بتائیں گے. چونکہ قرآن جو آپ سن رہے ہیں وہ بھی رسول کی زبان سے ہے اور حدیث جو ہے وہ بھی رسول کی زبان سے ہے. مگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ میرا کلام ہے. یہ کلام الہی, یہ کلام رسول. اب اس کی تشریح کر دی ایسے ایسے پاک. تو اقصی تک. اب اقصی کے بعد معراج. اب معراج کی رات ہے, جبریل لے کے جا رہے ہیں, جبریل لے کے جا رہے ہیں, جبریل لے کے جا رہے ہیں. ایک مقام پر آ کے جبریل رک گئے اور آنے کے بعد کہا آگے کا سفر. براق نے ساتھ چھوڑ دیا. اب رف کیونکہ جو سواری جہاں تک کے لیے ہوتی ہے اس کو وہیں تک رکھا جاتا ہے. ورنہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے براق جا سکتا ہے تو جبریل نہیں جا سکتے. بہت خوب. تو اس براق کی بھی انتہا وہی تھی کہ وہی رک گئے. اور اس کے بعد نبی آگے ایک سوال یہ معراج کرانے کی وجہ کیوں, اس مقام پر لے جانے کی وجہ کیا؟ کیا اللہ کو اپنی ذات بتانا تھا, کیا اپنی شان بتانا تھا, یا اپنی الوہیت بتانا تھا, یا اپنی الہیت بتانا تھا, یا اپنی ربوبیت بتانا؟ ارے کس کو بتانا تھا؟ اس کی ربوبیت, اس کی الہیت, اس کی شان کو سب جانتے, سارے انبیاء جانتے. وہ جناب یوسف کو کنویں میں رکھے تو بھی اللہ اللہ کہتے. حضرت ایوب کو تکلیف میں رکھے تو بھی اللہ اللہ کرتے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے تب بھی اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. جتنے بادشاہ و سلاطین ہوں سب
انبیاء گزرے سب اللہ کا اس کا ذکر کر رہے اس کے سامنے اس کی ذات، اسے اپنی ذات اپنی بات کیا تھی دنیا کو بتانا تھا کہ مصطفیٰ بشری لبادے میں ہے، واہ بشر ہے بشر، اور ایک دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے یہ ہماری طرح ہے بشر، واہ کیا تاکہ دنیا کو لباس بشریت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بشریت صرف مکان تک ہے، اور مصطفیٰ کی حقیقت ہے بشریت مکان تک ہی نہیں بلکہ وہ لامکان میں ہے، واہ واہ تاکہ حقیقت محمدیہ اشکار ہو سکے، بے شک بے شک حقیقت محمدیہ ظاہر ہو سکے، تاکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو سکے ہماری حقیقت کیا ہے۔ واہ واہ ہماری حقیقت کعبہ و قوسین او ادنیٰ کی منزل ہے، واہ دنا فضل اللہ کی منزل ہے، وہاں بولا۔ ایک بات یہ ہے کہ وہاں جب گئے جانے کے بعد کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلیں طے کی تو وہاں سے کیا ملی تھی؟ نماز ملی، اور کئے وقت کی ملی تھی معراج کی؟ 50 وقت کی ملی۔ اب 50 میں یہ دیکھیے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت اسماعیل سے، حضرت ذوالکفل سے ملاقات ہوئی، حضرت بے شمار انبیاء سے ملاقات نبی کی ہوئی، مگر اس معراج کے لوٹنے میں نبی کی اگر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ سے ہوئی، واہ حضرت ابراہیم سے بھی ہو سکتی تھی، حضرت آدم سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ ہی سے ہوئی۔ صحیح سے اور کئی مرتبہ ہوئی ملاقات؟ 9 مرتبہ، 9 مرتبہ ملاقات نبی کی ہوئی موسیٰ سے، اور موسیٰ ملتے رہے 9 مرتبہ، ایک مرتبہ کہ پھر حضرت موسیٰ۔ میں یہ سوچ رہا تھا یہ 9 مرتبہ کیوں کیا گیا؟ بھائی 2 کر کے کم کر دیتے، 3 کر کے کم کر دیتے، 7 کر کے کم کر دیتے، یا چلو 20 کر کے کم کر دیتے، چلو 1 مرتبہ کر کے، لیکن 5 ہی کی عادت کیوں رکھا؟ واہ واہ 3 کیوں نہیں رکھا؟ 4 کیوں نہیں رکھا؟ 7 کیوں نہیں رکھا؟ 8 کیوں نہیں رکھا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا ہے باقی کر دیتا، نہیں 9 مرتبہ۔ اس 9 مرتبے کے حجاب کو کیسے نکالا جائے؟ اس میں کیا فلسفہ تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ نے رب ارنی کا جو نعرہ لگایا تھا وہ 9 مرتبہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، 9 مرتبہ۔ تو اب 9 مرتبہ، اب تو رب کو موسیٰ کو مصطفیٰ کی نگاہوں سے کیا کہنا دیکھنے کا 9 مرتبہ موقع ملا، تاکہ اے موسیٰ پہلے تو طور کے ذریعے صفات دکھائی تھی، اب اپنی تجلیات مصطفیٰ کی نگاہوں میں دکھاؤں گا۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تو بات۔ جب تجلیات ربانی واہ 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 کے لیے تجلیات ربانی نگاہ مصطفیٰ سے نگاہ موسیٰ نے دیکھا، تو اب سوچو میرا نبی وہ ہے جو تجلیات ربانی کے لیے وسیلہ بن گیا جناب موسیٰ کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ کے لیے تجلیات ربانی کا وسیلہ بن گیا۔ تو سوچو جو نبیوں کا وسیلہ ہو تو ہم نبیوں کا وسیلہ کیوں ہے کیا کہنا سبحان اللہ۔ ہمارے رسالت یا رسول اللہ جشن میلاد النبی زندہ آباد جشن میلاد النبی زندہ آباد علماء اہل سنت زندہ آباد۔ میرا نبی وہ ہے واہ 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 سبحان جو نبیوں کا وسیلہ بنا، واہ واہ جو انبیاء کا وسیلہ بنا۔ کیا کہنا تو جب جو نبیوں کا وسیلہ بن سکتا ہے تو ہم امتیوں کا وسیلہ کیوں نہیں؟ حضرات اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا آپ اور کم کریں، جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے 9 مرتبہ امت کو مل گئی 5 وقت کی نماز۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا حیات، اب اس کے بعد نبی کا سفر ہو گیا۔ تو یہ وہ سفر تھا کیا کہنا
جہاں پر مقام بشریت اور مقام نورانیت کے عروج کو دکھایا گیا ہے. کیا بشریت اور نورانیت کی عروج کی کیا بات ہے؟ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے، اقصی میں آنے کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت، سب مقتدی آپ مقتدا. بے شک اب آپ سوچ لیجئے، جو اپنی قوم کے مقتدا تھے، کیا کہہ دو جملہ ہے، جو اپنی قوم کے مقتدا تھے، آدم اپنی قوم کے مقتدا، نوح اپنی قوم کے مقتدا، شیش اپنی قوم کے مقتدا، زکریا اپنی قوم کے مقتدا، ساری قوموں کے مقتدا کے مقتدا میرے آقا تھے. سب ان کی اقتدا میں، اور سب منتظر تھے بے شک اور سب آئے ہوئے تھے. سب آئے. اچھا، سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ سب آئے ہوئے تھے، ان کو دعوت نامہ کس نے دیا؟ اے سبحان اللہ، کیا بات ہے. ان کو دعوت نامہ کس نے دیا کہ سب پہنچو مسجد اقصی. اے سلیمان مسجد اقصی پہنچو، اے عیسیٰ تم آسمان سے مسجد اقصی پہنچو، اے نوح تم مسجد اقصی پہنچو، اے شیش تم مسجد اقصی پہنچو، اے زکریا تم مسجد اقصی پہنچو، اے یونس تم مسجد اقصی پہنچو، اے یوسف تم مسجد اقصی پہنچو، اے سلیمان تم مسجد اقصی پہنچو، اے داؤد تم مسجد اقصی پہنچو، اے ایوب تم مسجد اقصی پہنچو، اے یعقوب تم مسجد اقصی پہنچو، اے اسحاق تم مسجد اقصی پہنچو، اے عزیر تم مسجد اقصی پہنچو. سارے انبیاء کو دعوت نامہ کس نے دیا؟ اچھا، دعوت نامہ تو دیا، اور یہ سب کہاں تھے؟ حضرت عیسیٰ عرش پہ تھے، باقی قبر میں تھے. تو کہیں نہ کہیں سے خبر ہوئی مسجد اقصی پہنچنا ہے کہ اپنا مقتدا آ رہا ہے، اپنا مقتدا آ رہا ہے. سب پہنچ گئے، سب بنا لیا، سب پہنچ گئے، اور سب کہاں تھے؟ قبر میں تھے. میں اللہ کے حدیث پاک میں آیا ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں، نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی، مشکات شریف کی حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں تھے اور قبر سے آئے. سب اپنی قبروں میں تھے، قبروں سے آئے. آدم اپنی قبر میں آئے، نوح اپنی قبر میں آئے، شیش اپنی قبر میں آئے، زکریا اپنی قبر میں آئے، یونس اپنی قبر میں آئے، ابراہیم اپنی قبر میں آئے، اسماعیل اپنی قبر میں آئے، اسحاق اپنی قبر میں آئے، داؤد اپنی قبر سے آئے، سب اپنی قبر سے آئے. اب قبر میں جب کوئی رہتا ہے تو قبر ہی سے آئے گا. جیسے میں اپنے گھر سے آیا، گھر میں تھا تبھی تو آیا. آپ اپنے گھر میں تھے تبھی آئے، آپ اپنے گھر میں تھے تبھی آئے، آپ اپنے کمرے میں تھے تبھی آئے، کوئی وہاں تھا تبھی تو آیا. تو اب آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں رہے جہاں سے آیا ہے. بھائی ضروری ہے کہ جو کہیں ہو، اور وہ کیسا رہے کہ وہ زندہ رہے. وہ زندہ رہے تبھی تو آئے گا. تو زندہ ہوگا تبھی آئے گا. کوئی مردہ نہیں آتا کہ اشباح سے مردہ آ گیا، سوپا کے قبرستان سے مردہ آ گیا. نہیں، زندہ ہوگا تو ہی آئے گا. تو زندہ تھے تبھی آئے. آپ زندہ تھے تو یہاں آ گئے، ورنہ ہم آپ کا احسان ثواب کر رہے ہوں. آپ زندہ ہیں، آ گئے. تو زندہ، یہ آپ کا آنا زندہ بتا رہا، آپ زندہ ہیں. تو آدم اپنی قبر میں زندہ ہیں، نوح اپنی قبر میں زندہ ہیں، شیش اپنی قبر میں زندہ ہیں، زکریا اپنی قبر میں زندہ ہیں، یوسف اپنی قبر میں زندہ ہیں، یونس اپنی قبر میں زندہ ہیں، صالح اپنی قبر میں زندہ ہیں. ارے جتنے بھی انبیاء ہیں اپنی قبر میں زندہ ہیں. اور جب زندہ تھے تو آ گئے. تو معلوم یہ ہوا ہمارا عقیدہ کیا بنا کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے
تو جب ہمارا عقیدہ تمام انبیاء رسول کے لیے بن گیا کہ وہ زندہ ہیں تو اب ہمارا عقیدہ ایک اور بنا، جب انبیاء اور رسول زندہ ہیں تو جو امام الانبیاء ہے، جو امام الرسول ہے، تو وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اسی کہا گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے والے بے شک سبحان اللہ۔ تو دو عقیدہ ہو گیا، قبر میں زندہ تھے تو وہ آگے، اب اس کے بعد وہاں سے سفر آگے ہوا۔ زندہ ہے تو جو وہ اللہ کی حکمت کی بات ہے نا، زندہ رکھا تبھی تو آگے۔ دعوت تو زندوں کو دیا جاتا ہے نا، تو خود کو حکمت سے زندہ ہے۔ یہ آنا بتا رہا ہے، یہ اطلاع بتا رہا ہے، یہ حکمت الہیہ ہے۔ تو اب بات کیا ہوئی؟ اب بشریت اور نورانیت دو مقام آئے، چونکہ حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ کمال نورانیت کے ساتھ کمال بشریت کا کو اشکار کرنا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب مسجد اقصی میں تھے، اور میرے آقا، سبحان اللہ، میرے آقا کی بشریت آسمان کی طرف جا رہی تھی، مطلب بشریت نیچے تک ہی دیکھ رہی تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری بشریت جمع ہو کر بشریت مصطفیٰ کو تک ہی دیکھ رہی ہے، اور کہہ رہی لوگوں دیکھو بشریت مصطفیٰ کا مقام سمجھو، بلندیوں کی طرف جا رہی ہے۔ اور سدرہ پر جبریل امی کی معیت میں سارے ملائکہ جمع ہو گئے، اور وہاں نورانیت اکٹھا ہوئی، اور میرے مصطفیٰ میرے آقا کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وہاں نورانیت تک ہی دیکھ رہی تھی، یہاں بشریت تک ہی دیکھ رہی ہے، وہاں نورانیت تک ہی دیکھ رہی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے منزل و مقام کو سمجھنے والوں، میرے مصطفیٰ کا مقام صرف بشریت اور نورانیت ہی میں نہیں بلکہ بشریت سے بھی بلند ہے اور نورانیت سے بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بشریت اور نورانیت، آل انڈیا محمدی مشن، بشریت اور نورانیت کے ترازو پر مناظرہ کرنے والوں، بشریت اور نورانیت کے لیے اسٹیج سجا کر بحث کرنے والوں کے لیے مصطفیٰ کا مقام بشریت سے بھی بلند ہے اور نورانیت سے بھی بلند ہے۔ بشریت اقصی میں کھڑی دیکھ رہی تھی، نورانیت سدرہ پہ دیکھ رہی تھی، اور مقام مصطفیٰ کو بتا رہی تھی اے حبیب آپ کا مقام تو بشریت سے بھی بلند ہے اور نورانیت سے بھی بلند ہے، چونکہ نورانیت کی حد بھی رب نے بتا دی اور بشریت کا مقام بھی رب نے سمجھا دیا کہ بشریت کی منزل کیا ہے، نورانیت کی منزل کیا ہے، اور میرے مصطفیٰ اور میرے حبیب کا مقام دونوں سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ پورا سفر تھا۔ اس میں بہت سارے علمی کوشیں، بہت ساری باتیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی